نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے تیسرے پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں تو سارے ہی افضل اور بلند و بالا مقام کے، لیکن انہیں بعض رسولوں کے درجات دوسروں کے مقابلے میں بلند ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات کا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارا تمام رسولوں کے پر یکساں ایمان ہونا چاہیے، اور کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے کہ برابر ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے درجات کی بات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رسولوں کے درجات دوسروں کے مقابلے بلند فرما دیے، اور 5 اولو العزم رسول جن میں سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، ان کے درجات باقی انبیاء اور باقی رسول اللہ کے مقابلے بلند ہیں، جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع رسول اللہ میں سب سے بلند و بالا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے، رسول کے اوپر بھی اللہ کی وحی آتی ہے، لیکن رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اللہ اس کو کتاب دیتا ہے، صحیفہ دیتا ہے، نئے پیغامات دیتا ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ سابقہ کسی رسول کی شریعت ہی کو کیری کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پہ رسول اور نبی کے اندر۔ جو نبی ہوتا ہے اس کا رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کلام حمید میں یوں بھی بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ذلی نبی کی بات، بروزی نبی کی بات، تشریعی نبی کی بات، غیر تشریعی نبی کی بات سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ جب آپ جمیع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر ہیں تو نئے نبی کے کوئی امکان، کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جب بھی کسی نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے در حقیقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کتاب و سنت کے ادلہ کی روشنی کے اندر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سابقہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ کائنات میں جلوہ افروز ہونا یہ حتم نبوت کی مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضرت رسول اللہ سے پہلے ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں مل سکتی۔ اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بھی رکھا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ سب سے افضل سورت ہے، اسی طرح آیت جو قرآن مجید میں سب سے افضل ہے وہ آیت الکرسی ہے، اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنی شان کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے۔ جو شخص اس کو ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، موت بس آنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس کے لیے تیار کر دیا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر یہ بھی تاثیر موجود ہے کہ چونکہ اس میں کلمات توحید بہت ہیں، اس میں اللہ کی صفات کا ذکر بہت ہے، تو شیطان لعین جو ہوتا ہے ایک تو استعاذے سے، یعنی جب آپ اللہ سے براہ راست پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، او قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ ساری کی ساری صورتیں اور جو میں نے آپ کو حدیث کا ورد کیا ہے یہ معوذات ہیں۔ اللہ سے ان میں پناہ طلب کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے دے، تو اللہ پناہ دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے شیطان لعین سے بچنے کی کہ ان چیزوں کی تلاوت کی جائے، ان چیزوں کا ورد کیا جائے جن میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ توحید کے ذکر کے ساتھ بھی شیطان لعین جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو پڑھا جائے، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو پڑھا جائے، تو اس سے شیطان لعین جو ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کلمات توحید کا مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خدا نہ خاصہ اگر کسی کے اوپر جادو یا شیطانی اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کو کثرت کے ساتھ یا تو کلمات توحید کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے یا کثرت سے استعاذہ کے ورد کرنے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے جس کے نتیجے کے اندر شیطانی اثرات یا جادو کے اثرات بہت کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب انسان
आजिज़ी करता है, इंकिसारी करता है, अपने गुनाहों के बाद तौबा करता है, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। हज़रात गिरामी कदर आयतल कुर्सी को जहाँ पे पढ़ा जाता है वहाँ पे चोर, जिन, शैतान जो इंसान को तकलीफ देना चाहता है वो उसके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता। लोग कई मरतबा बड़े परेशान होते हैं वसावस की वजह से, उलझाओ की वजह से, तो उन्हें कसरत से आयतल कुर्सी की तिलावत करनी चाहिए। जब आप आयतल कुर्सी की तिलावत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला शर के असरात को आपसे दूर फरमा देंगे। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर आयतल कुर्सी का यह मुकाम बयान किया है कि अरश के पाए के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको वजूद अता किया है, जिसके साथ ये अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान करती है। चुनाचे हमें आयतल कुर्सी के साथ मजबूत तमस्सुक को इख्तियार करना चाहिए, ख़ास तौर पर सोते वक्त इसकी तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। हज़रात गिरामी का इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर कोई नहीं है। अगर कोई ईसाई है आप उसको दावत दे सकते हैं, दीन में दाखिल में मजबूर नहीं कर सकते। यहूदी को दावत दे सकते हैं लेकिन दीन में दाखिल होने में मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह हिंदू को दावत दे सकते हैं, दीन में दाखिल होने में मजबूर नहीं कर सकते। एक मर्तबा जो दीन में दाखिल हो जाएगा उसके बाद दीन का तमाम के तमाम अहकामात उसके ऊपर लागू होंगे, इसलिए कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के कानून और ज़ाब्तों को तस्लीम कर लिया है। ये मामला है दुनिया का कि जहां पर इंसान अपनी मर्जी के साथ दीन को कबूल करता है। लेकिन आखिरत का मामला क्या है? वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला गैर इस्लाम को बतौर निज़ाम, बतौर दीन कबूल नहीं करेगा और आखिरत में ऐसा बंदा घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। बाद लोग बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बेवकूफ़ाना बातें करते हैं, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, जन्नत में चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया के अंदर उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़ादी मिली हुई है। हिंदू रहना चाहते हैं रह लें, ईसाई रहना चाहते हैं रह लें, यहूदी रहना चाहते हैं रह लें। अगर वो अल्लाह के दीन को कबूल नहीं करना चाहते, अल्लाह ने उनको एक आज़ादी दी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अंजाम की बात का, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत का घाटा उनका मुकद्दर बन जाएगा जो लोग दीन इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस बात का भी जिक्र फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात। ये काफिर जो होते हैं उनका यार जो होता है, दोस्त जो होता है, शैतान या तागूत होता है, उनको रोशनियों से निकालता है, उनको अंधेरों के रास्ते पर चला जाता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला मददगार है, दोस्त है, साथी है, सरपरस्त है किनका? मोमिनीन का। वो उनको अंधेरों से निकालता है, रोशनी के रास्तों को चला देता है। चुनाचे अगर बंदा चाहता है उसकी जिंदगी से अंधेरे दूर हो जाएं, गम दूर हो जाएं, मुश्किलात दूर हो जाएं, बसावस दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, उलझाओ दूर हो जाएं, उसे क्या करना चाहिए? अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, अपने ईमान की नशो नुमा करनी चाहिए। ईमान जो होता है अमल के साथ तरक्की करता है। आप अमाले सालेहा करेंगे, आपका ईमान तरक्की करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको अंधेरों से निकाल कर रोशनियों के रास्ते को चला देंगे। हज़रात गिरामी का इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दरबार नमरूद में पहुंचे तो नमरूद अदीब हबत के अंदर मुब्तला था, अजीब बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा था, कह रहा था मैं भी रब हूँ, मैं भी रब हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने अल्लाह की तौहीद की दावत को रखा, कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता भी है और जिंदा भी करता है। उस जालिम ने क्या किया? एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया और एक मुजरम को आज़ाद कर दिया। कहने लगा आना हुई व उम्मीद। हज़रत इब्राहीम सब समझ गए कि इसने बात सही जवाब नहीं दिया, लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर गया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील मुहकम को उसके सामने पेश किया, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू परवरदिगार है तो मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से लेके आता, तू सूरज को मगरब से लेके आ। वही तल्ला दी कफर, नमरूद को पता था मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं सूरज अपने जो है उनके ऊपर अपना कमांड जारी कर सकूं। तो उसके लबों के ऊपर चुप की मोहर लग गई। तो एक दाई जो होता है, जो हकीकी दाई दावत देने वाला होता है, उसको अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत सबक हासिल करना चाहिए। कोई बात उलझाने की कोशिश करे तो बात के उलझाव को नजरअंदाज करके ऐसी दलील पेश करनी चाहिए जिसकी कोई काट कोई तोड़ काफिर या मुनाफिक के पास मौजूद न हो। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दो ऐसे वाक़यात का जिक्र किया जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मौत देकर या मखलूकात को मौत देकर दोबारा जिंदा कर दिया। जो मौत का फलसफा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इंसानों को जिंदा करेंगे, ये बड़ी अहम बात है। हज़रात गिरामी कदर यौम हिसाब में इंसानों का जिंदा होना ये बड़ी अहम बात है। जब तक इंसान का इस अकीदे के ऊपर यकीन नहीं होगा उसके अमाल की इस्लाह नहीं हो सकती। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान समझता है कि मैं हड्डियों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता।
بلا قادرین علی نسویہ بنانا، میں تو انگلیوں کے پور اور لکیروں کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، انگلیوں کی لکیریں جو ہوتی ہیں یہ یونیک ہوتی ہیں، ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہیں، اور پوری زمین کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے فنگر پرنٹس دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں۔ کیا کبھی کسی کو پتا تھا کہ فنگر پرنٹس جو ہے بائیو میٹرک کی ایک بہت بڑی جو ہے پہچان بن جائیں گے، انسان کی شناخت کی علامت بن جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اعلان فرما دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان تو سمجھتا ہے میں ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور میں تو اس کے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کے لیے انسانوں کو یا مخلوقات کو زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ لیکن جب بھی کبھی اس بارے میں تعجب کا اظہار کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں کئی ایسے واقعات کو بیان کر دیا کہ اس دنیا کے اندر بھی کئی لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، بستی بالکل اجڑی ہوئی تھی، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 برس کے لیے حضرت عزیر کو سلا دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ پوچھا عزیر علیہ السلام سے کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا دن یا کچھ حصہ نہیں سوئے، 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے کے اوپر غور کرو، کھانے پہ جب غور کیا تو کھانا بالکل تر و تازہ تھا، پانی بالکل تر و تازہ تھا۔ کہ اپنے ذرا گدے پہ غور کرو، جب گدے پہ غور کیا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا۔ گدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے گوشت کو چڑھا دیا، اس کے اوپر کھال کو چڑھا دیا، تھوڑی دیر گدھا زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب بتا میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اسی قسم کا ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم سے پیار تھا، دوستی تھی، اور بڑا ہی آپس کے اندر قربت والا تعلق تھا۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ تُؤْمِنْ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا کیوں نہیں، اللہ آپ کی ہر بات کے اوپر ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی، اللہ لیکن چاہتا ہوں دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا اطمینان بھی ہو جائے گا، 4 پرندے لے، ان کو ذبح کر، ان کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب تو نے پکارے گا تو زندہ ہو کر لپکتے ہوئے تیری پکار کے اوپر آئیں گے۔ ابراہیم اگر تو پکارے پرندہ زندہ ہو جائیں گے تو میں اگر انسانوں کو پکاروں زندہ نہیں ہوں گا؟ تو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات سمجھایا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور فوائد بھی بتلائے ہیں۔ ایک اللہ نے اجر و ثواب یہ بتلایا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں حج کرتا ہے اس کی مثال اس طرح کی ہے گویا کہ سٹے کو بویا گیا، ایک سٹے کے دانے کو بویا گیا، اس دانے میں سے 7 کونپلیں نکلی اور ہر کونپل کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، یعنی 1 روپے کو 700 کر کے اللہ پلٹائیں گے، $1 کو $700 کر کے پلٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کے اندر زیادہ خلوص ہوگا اس کے لیے مزید بھی بڑھا سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بڑا ہی زبردست فائدہ بتلایا، اور وہ فائدہ کمال ہے۔ انسان نفسیاتی عوارض کا شکار ہے، آج کل کے دور کے اندر ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، مختلف طرح کی نفسیاتی پرابلمز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صبح و شام اندھیرے اجالے میں خرچ کرتے ہیں، اصل اجر تو ان کا اللہ کے پاس ہے، اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک رزلٹ اللہ بتلاتے ہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ ان کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا، مستقبل کے خدشات بھی ختم کر دے گا، ماضی غم بھی ختم کر دے گا۔ چنانچہ اگر بندہ پریشان ہو، جہاں پہ ذکر الہی سے نجات ملتی ہے، جہاں سے صبر پہ نجات ملتی ہے، جہاں پہ تقویٰ سے نجات ملتی ہے، وہیں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ بھی انسان کے غم اور خوف دور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کو فقیری سے ڈراتا ہے اور اس کو فحاشی کا حکم دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ کیوں کرتا ہے اس طرح؟ اس طرح اس لیے کرتا ہے انسان جب فقیری سے ڈرے گا نا تو حرام کمائی کی طرف جائے گا، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں مفلس نہ ہو جاؤں، کہیں کلاش نہ ہو جاؤں، تو وہ غلط ذرائع آمدن کو اختیار کرے گا اور اس کو فحاشی روک سکتا ہے۔ چل چل چل، عالم جو ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے،
بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، عالم دوبارہ کوئی نہیں پیدا ہونا اپنی خواہشات کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کس چیز کا، کہ تم گناہ کرو مجھ سے معافی مانگو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور دوسرا میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں محنت تم کرنا، ایمانداری سے کام تم کرنا، اپنے فضل سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو حضرات گرامی قدر انسان کتنا احمق اور کتنا بے وقوف ہے، اپنے دشمن کی بات تو مان لیتا ہے، اپنے بنانے والے کی بات نہیں مانتا، اپنے ازلی دشمن جو ہے اس کے جھانسے میں تو آ جاتا ہے لیکن اپنے رب کے وعدے کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ اس کو اپنے پروردگار عالم کے وعدوں کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو نشو و نما دیتے ہیں، صدقات میں کمی نہیں ہوتی۔ سود جو ہے بظاہر تو اپنے آپ کے مال کو بڑھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بنیادوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کے مد مقابل آپ صدقہ دیتے ہیں بظاہر تو مال کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کو بیان کیا سابقہ امتوں میں سے، کہ ایک شخص تھا وہ کہیں پہ جا رہا تھا، اس کو بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کے باغ کے اوپر جا کے برس۔ بندے کے لیے بڑا ہی انہونا واقعہ تھا کہ بادلوں میں سے کسی کے بارے میں آواز آ رہی ہے۔ اس نے اس بادل کا تعاقب کرنا شروع کیا، وہ اس مقام کے اوپر پہنچا، اس نے کیا دیکھا، ایک آدمی کدھال کے ذریعے اوزاروں کے ذریعے اپنے باغ کی جو ہے کیاریوں کو بنا رہا ہے، باغ سرسبز ہے، ارد گرد جو ہے بنجر پن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بادل وہاں پہ رکا، وہاں پہ برسنا شروع ہو گیا، وہ وہاں پہ اس بادل کو جو ہے سینچنا شروع ہو گیا، اس پانی کو جو وہاں سے بادلوں کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میرا یہ نام ہے۔ کہا میں نے تیرے نام کو آسمانوں پہ سنا ہے، بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی فلاں کے کھیت کے اوپر جا کے برس، تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے آمدن کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک گھر پہ لگا دیتا ہوں، ایک باغ کو جو ہے اس کی نشو و نما پہ لگا لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اپنا بدل ضرور لے کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خیر الرازقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کے لین دین سے بعد آ جاؤ، کہ تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم اعلان جنگ کی کیفیت میں 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے زندگی کو گزار رہے ہیں، اور پھر بھی اس بات کے اوپر اڑتے روتے اور طرح طرح کے بیان دیتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں آ رہی، پتہ نہیں پاکستان کی معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان کی معیشت تب بہتر ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کو ختم کیا جائے گا۔ جب تک جنگ کرتے رہو گے معیشت کی بہتری کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی جس طرح سب سے افضل جو ہے وہ آیت جو آیت الکرسی ہے، سب سے لمبی آیت بھی اسی صورت میں موجود ہے، جسے آیت الدین کہتے ہیں۔ آیت الدین کا مطلب ادھار کے لین دین سے متعلق آیات، جو کاروبار سے متعلق آیت۔ جو دین ہوتا ہے یہ بنیادی طور کے پر ادھار کا لین دین ہوتا ہے، کہ آپ دکان کے پاس 100 روپے کا سودا لیا، 100 روپے کا سودا لے کے آگے، 500 کا سودا لیا، سودا لے کے آگے، وہاں لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کسی دکان سے 50,000 روپے کا مال اٹھا لیا، 2 لاکھ روپے کا مال اٹھا لیا، اور اس کو یہ بات کہہ دی کہ میں فلاں تاریخ کو تمہیں یہ پیسے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ادھار کے اوپر لین دین کرو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے اوپر جو ہے گواہیوں کو ڈال دیا کرو، 2 مردوں کی گواہی ڈال لو، اگر 2 مرد موجود نہ ہو 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی ڈال لو، تاکہ کل کلاں اگر تم میں سے کوئی بندہ بھول جائے تو اس کو ریکال کروا کے ڈاکومنٹ سامنے رکھ دیا جائے، یہ دیکھو یہ تم نے جو ہے لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ انسان کمٹمنٹ کرتا ہے لیکن جو بتقاضۂ بشریت شیطانی الکا ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے پر عمل کر لیا جائے تو تنازعات تک گھلا گونٹا جائے گا اور آپس میں اختلاف افتراق جو ہے اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس سورت کے آخر میں جا کر یعنی سورہ بقرہ کے آخر میں جا کے 2 آیات ہیں جو کمال کی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بوجھوں کو اٹھا سکیں، صاحب کا لوگ جو تھے وہ پھر بھی اٹھا گئے، ہم تو کسی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہمارے سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اور ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پہ رحمت فرما دے۔ تو یہ دعا مانگی گئی ہے، تو یہ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے اوپر اترتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ آمن رسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے پوری رات گزارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آئے پڑھ لیجئے، پریشانی ہو پڑھ لیجئے۔ کیسے کیسے خوبصورت وظائف قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، حدیث طیبہ بیان کیے گئے ہیں۔ آمن رسول جو ہے پوری رات گزارنے کے لیے کافی ہے، جتنی پریشانیاں، جتنے شیطانی اثرات، جتنے دکھ درد ہیں ان کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔
حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جو سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی ایک لمبی صورت ہے. اس صورت میں اللہ نے بڑے کمال کے مضامین بیان کیے، لیکن شروع کے اندر جو پہلی آیت ہے اس میں اسم آدم ہونے کے احتمالات موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تیسری آیت ہے وَأَنَا جو سورۃ طٰہٰ میں ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. حضرات گرامی قدر ان تین آیات میں اسم آدم ہونے کے احتمالات موجود ہیں. جب بندہ ان کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وظیفہ بتلایا اسم آدم کا، اس میں صرف تکرار کو ہدف کیا گیا ہے، باقی الفاظ یہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام کے بارے میں چونکہ الگ سے کئی احادیث آئی ہیں اس لیے انہوں نے اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا، باقی تکرار کو ہدف کیا گیا ہے. الفاظ وہی ہیں جو ان تینوں آیات کے اندر جو ہیں بیان کیے گئے ہیں. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو رحم مادر میں انسانوں کو بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. کائنات میں جتنے بھی تصویر بنانے والے مصور ہیں ان کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، رنگ کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سالڈ کینوس کی ضرورت ہوتی ہے. مایا کے اوپر مصور تصویر نہیں بنا سکتا، ہوا میں مصور تصویر نہیں بنا سکتا، اسی طرح اندھیرے میں مصور تصویر نہیں بنا سکتا، اسی طرح جو مصور ہے بغیر رنگ کے تصویر نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ ان تینوں چیزوں کے بغیر تصویر بناتے ہیں. رحم مادر کے اندھیروں میں تصویر بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے رنگ پانی کے ساتھ تصویر کو بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتے ہیں مایا کے اوپر تصویر کو بناتے ہیں. حضرات گرامی قدر اور مصور کی بنائی ہوئی تصویریں دھڑکنا بھی نہیں جانتی، بولنا بھی نہیں جانتی، اور المصور کی بنائی ہوئی تصویریں بولنا بھی جانتی ہیں، دھڑکنا بھی جانتی ہیں، سننا بھی جانتی ہیں. اور حضرات گرامی قدر مزید غور کر لیجئے، انسان کے خمیر کو تو اللہ نے پانی میں پیدا کیا اور جنات کو اللہ نے ہوا میں پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں مصوری کے لیے یا تصویر کو بنانے کے لیے سالڈ کینوس کے محتاج نہیں ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ جیسے چاہتے ہیں رحم مادر میں انسانوں کو بناتے ہیں. وہ بے وقوف ہیں جو یہ بات کہتے ہیں اندھے مادے نے انسانوں کو بنایا ہے. انسانوں کو اندھے مادے نے نہیں بنایا بلکہ الحی اور القیوم نے بنایا ہے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا. قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکم ہیں اور ایک آیات متشابہات ہیں. متشابہات سے مراد جن کے معنی کو ہم نہیں سمجھتے یا جس کے معنی کو آج ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. مثال دے رہے ہیں حروف مقطعات کی تفسیر کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو اس کے بات کا پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے آخرت سے متعلقہ آیات، جنت و دوزخ سے متعلقہ آیات ابھی ہم تصور تو کر سکتے ہیں، پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. اس کے مد مقابل جو آیات محکم ہیں وہ اصل کتاب ہیں. جو لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہر وقت جناب وہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ عمل نہیں کرنا ہوتا، لوگوں کو الجھانا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن سے کھیلنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے وہ آیات محکمات پہ عمل کرتے ہیں اور آیات متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں جو ہمارے رب نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ہم ہر بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ساتھ ہی اللہ نے ایک بڑی خوبصورت دعا کا ذکر کیا جو کمال ہی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، ہدایت کے آ جانے کے بعد ہمارے دل کو ہدایت سے پھیرنا نہ ہمارے دل کو بھٹکنے دینا، اپنی رحمت کو شامل حال فرما دینا اور ہمیں سیدھے راستے کے اوپر رکھنا. انسان کا دل جو ہے نا صحرا کے اندر جس طرح کاغذ پڑا ہوتا ہے اس طرح کا انسان کا دل ہے. ہوا آئی الٹا کے پرے پھینک دیا، ہوا آئی الٹا کے پرے پھینک دیا. یہ پراپوگنڈے، یہ غلط صحبتیں، یہ غلط افکار، یہ غلط نظریات یہ انسان کے اوپر بڑے برے اثرات چھوڑتے ہیں. تو انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے ہر وقت ہدایت کی طلب، ہر وقت ہدایت کی طلب، ہر وقت ہدایت طلب. ایسے ہی نہیں اللہ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا کہ جب بھی جاؤ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو. زور سے اثر تک ہدایت کون دے گا؟ اللہ. اثر سے مغرب تک ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ. مغرب سے عشاء تک کس کے پاس ہدایت ہے؟ اللہ کے پاس. اور عشاء سے فجر تک کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کئی مرتبہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اچھے خاصے لوگ جو ہیں بھٹک جاتے ہیں. مجھے حاجی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے. کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، بیت اللہ میں موجود تھا تو ملتزم کے ساتھ ایک بندہ چمٹ کے بڑا ہی رو رہا تھا. کہہ رہا تھا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اللہ خاتمہ بالخیر فرما. کہنے لگے میں نے پہلے بھی یہ دعا سنی تھی لیکن اس کی بے تابی نے مجھ پہ بڑا اثر کیا.
میں نے کہا بھیا کیا ہوا ہے، اتنے کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا میرا ایک بھائی تھا بڑا ہی نیک تھا، وہ بڑا ہی بیمار ہو گیا، اللہ سے بڑی دعائیں مانگتا رہا لیکن ازمائش طول پکڑ گئی۔ ایک دن کہنے لگا ذرا قرآن کو تو لاؤ، قرآن پکڑ کے کہنے لگا میرا اس کتاب پہ ایمان لی، ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ تو حضرات گرامی قدر یہ انسان جو ہے یہ بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی ناتواں ہے، اسے ہر آن ہر لحظہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت یوسف دیکھ لیں اللہ نے کتنا عروج دیا، دعا کیا مانگی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان موت دینا اور مجھے صلحاء کے ساتھ ملا دینا۔ کئی ہم نے بندے دیکھے ہیں 50 سال داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، داڑھی موڑ دیتے ہیں، کئی لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں 40 سال نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت ہدایت کی طلب کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ رابطے کو استوار کرتے رہنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہا اللہ تو حکومتوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور عزتوں کا مالک بھی تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ سیدنا صدیق کو اللہ نے عزت بھی دی، حکومت بھی دی، حضرت عمر فاروق کو عزت بھی دی، حکومت بھی دی، حضرت عثمان کو عزت بھی دی، حکومت بھی دی، حضرت علی المرتضیٰ کو عزت بھی دی، حکومت بھی دی۔ امام بخاری کو اقتدار نہیں دیا، عزت دے دی۔ حضرت امام مسلم کو اقتدار نہیں دیا، عزت دے دی۔ فرعون کو اقتدار تو دے دیا، عزت نہیں دی۔ نمرود کو اقتدار تو دیا، عزت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے عزت اور حکومت دونوں کے فیصلے اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو انسان کو کس کے پاس جھکنا چاہیے، کس کو اپنا حقیقی بادشاہ سمجھنا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے اور اللہ کا پیار چاہتے ہو حاصل کرنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جاؤ۔ تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس صورت میں اللہ نے 2 معجزاتی ولادتوں کا بھی ذکر کیا، ایک سیدہ مریم کے گھر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور ایک حضرت زکریا کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے کفیل تھے، جب بھی ان کے پاس جاتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے، کہتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم کہتی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے ایک طیب بیٹا عطا فرما دے، بے شک اب دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بدریہ فرشتوں کے پیغام دلوا دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار بھی ہوگا، نیکوکار بھی ہوگا، نبیوں میں بھی شامل ہوگا۔ حضرت مریم کے گھر جب ولادت ہوئی بچے کی، جب اس وقت بھی خبر دی فرشتوں نے، تو سیدہ مریم کہنے لگی میرے گھر بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ کہا جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لے تو پھر اللہ کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا، اور ان کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رفع کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کو مخاطب ہو کے یہ الفاظ کہے تھے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، عیسیٰ میں تجھے پورا کا پورا لے لوں گا۔ وفات کے 2 ترجمے ہیں کہ ان کو موت کے معنوں میں بھی آتی ہے، لیکن وفات کا حتمی معنی موت نہیں ہے، اس کا مطلب پورا لینا بھی ہے۔ میں تجھے پورا لے لوں گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں تجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تیرا کافر جو ہے بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اب قادیانی جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر موت آ گئی ہے، موت نہیں آئی، ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ ان کی موت سے قبل کیا ہوگا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، آپ کی موت سے قبل اہل کتاب کا ہر فرد آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے گا۔ مرزا مر چکا ہے، یہودی آج بھی موجود ہیں، عیسائی آج بھی موجود ہیں، کون ایمان لے کے آئے مرزے کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سارے اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر ابتدائی عیسائی جو تھے انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حکم الہی کے تحت پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعد کے عیسائیوں نے غلو کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ بنا لیا۔ نجران کے عیسائی پادری حضرت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے نعوذ باللہ من ذالک مناظرہ کرنے کے لیے،
تو حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اور عیسیٰ کی ولادت کے اوپر حیران ہوتے ہو جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. اب اس بات کے اوپر پھر حجتیں کرنے لگے, اصرار کرنے لگے, تعویلات کرنے لگے. تو حضرت رسول اللہ نے کہا بات سیدھی اور صاف ہے اللہ کے حکم کے اوپر. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, میں اپنے بیٹے حسن و حسین اور علی المرتضیٰ کو لے کے آتا ہوں. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے کے آتا ہوں. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں. پھر مباہلہ کر لیتے ہیں, اللہ سے بد دعا کر دیں گے, جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے گی. نجران کے پادری سمجھ گئے لعنت کے اس بد دعا کے اندر ہم ان کے مقابلے پورا نہیں اتر سکتے. وہ وہاں سے بھاگ نکلے. حضرات گرامی کے اندر اسلام حجت ہے, اسلام کے اندر قطعیت ہے, اسلام کے اندر عقائد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ کرسمس کے موقع کے پر جناب وزیر اعلیٰ بھی کیک کاٹ رہی ہے, وزیر اعظم بھی کیک کاٹ رہے, کیا ہے یہ؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے, واضح بات ہے ہمارے معاشرے میں عیسائی رہ سکتے ہیں, یہودی ہندو رہ سکتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا یہ کام نہیں بنتا کہ ان کے تہواروں کے اندر جناب ان کو انڈوس کرے, ان کی تائید کرے, توثیق کرے. ٹھیک ہے ان کا اپنا مذہب ہے, اپنا دین ہے, اپنا طریقہ کار ہے, لیکن ان کو انڈوس کرنا, ان کی غلط باتوں کے اوپر مور لگانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا. مسلمانوں کو تو ان کو دین کی, سچے دین کی دعوت دینی چاہیے. قل هو اللہ احد, جس میں عقیدہ توحید کا ذکر اور تثلیث کا رد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا, اس کو پڑھنے والوں کو جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے 10 باروں کا اجر ملتا ہے. اتنا اہم عقیدہ ہے تثلیث کا رد اور توحید کا اثبات. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا بھی ذکر کیا. اب یہود و نصارہ جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے یہ ہمارے مذہب کے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہ انجیل و تورات تو بعد میں اتری ہے, کہ ابراہیم بعد میں اترنے والی کتابوں کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے. تمہیں کیا ہو گیا ہے بعد میں آنے والی کتابوں کو ان کے ساتھ منسوخ کرتے ہو؟ حضرات گرامی کے صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے کئی لوگ جو ہوتے ہیں عقیدے کے غلط ہونے کے باوجود کاروباری ڈیلنگ کے اندر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو کاروباری ڈیلنگ کے اندر ٹھیک ہونے سے تمہیں ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کچھ کاروباری ڈیلنگ کے اندر بالکل ہی غلط ہوتے ہیں. منہم من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدیہ الیک, کہ وہ جو ہیں تم ان کے پاس خزانہ بھی رکھوا دو تو وہ پورے ایمانت کے ساتھ تمہیں واپس لٹا دیں گے. کئی ایسے ہیں ان کو ایک دینار بھی تو واپس نہیں پلٹائیں گے, لیکن اس سے ان کا مذہب کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوتا. کئی لوگ کسی کی شرافت و متانت کو دیکھ کے یا کاروباری دیانت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں شاید کا مذہب بھی سچا ہے. ایسی بات نہیں, مذہب اسی کا سچا ہے جس کا عقیدہ وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. مذہب اسی کا سچا ہے جس کا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے یا سنت نبی شریف کے مطابق ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی, نبوت دی, پھر وہ کیا کرتے رہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب و حکمت دے پھر وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دینا شروع کر دے. وہ تو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور کوئی بھی نبی تمہیں نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا تمہیں اسلام کو لانے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ نہیں, وہ تو سیدھی بات کرے گا, اللہ کی پوجا کرو, اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھو. انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی انبیاء اسی دعوت کو لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں, چنانچہ اس ہی کی بندگی ہونی چاہیے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد میثاق کا بھی ذکر کیا. اللہ نے وعدے جو تھے عالم ارواح کے اندر 2 طرح کے لیے تھے. ایک اپنی ربوبیت کا, اپنی پروردگار ہونے کا وعدہ لیا تھا, الستو بربکم, اس میں سارے انسان موجود تھے, تمام انسانوں نے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے.
اور ایک جلسہ اور ہوا تھا جس میں اللہ نے صرف انبیاء علیہ السلام کو بلایا اور اس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ان سے جو ہے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. انبیاء علیہ السلام سب نے اقرار کیا کہ ہم ان کی مدد بھی کریں گے, ان کی تصدیق بھی کریں گے. اگر وہ ہمارے عہد مبارک میں آگے, اگر ان کا عہد مبارک ہمارے زمانے میں آ گیا تو ہم یقیناً ان کی توثیق کریں گے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. وہ لوگ جو کفر پہ مرے ہیں اگر زمین کی مقدار کے برابر سونے کو بھی اللہ کے پاس لے کے آئیں, سونا قبول نہیں ہوگا. ان کے لیے اللہ نے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج ہم جو ہیں دارالعمل میں موجود ہیں, دارالعمل سے گزر جانے کے بعد کوئی بات ہمارے کام نہیں آنے والی. اسی لیے ہمیں آج دارالعمل کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی, جو سنی گئی, ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں بس صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ والی زندگی میں تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا عمران سے ہمکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما. اللہ رمضان کے روزوں کو, رات کی تراویح کو اور قرآن مجید کی تفہیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ چھوٹے چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.